بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، کیا کوئی وقت اللہ کے نزدیک دوسرے وقت سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے؟ کیا ایسے اوقات بھی ہیں کہ جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، رات کا بیچ کا حصہ، لہذا اس میں جتنی نمازیں چاہتے ہو پڑھو، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور جب تک وہ ڈال کے مانند رہے رکے رہو یہاں تک کہ وہ پوری طرح روشن ہو جائے، پھر جتنی نمازیں چاہتے ہو پڑھو یہاں تک کہ ستون کا اپنا اصلی سایہ رہ جائے، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈل جائے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، پھر عصر تک جتنی نماز چاہو پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ اس کا نکلنا اور ڈوبنا شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز کے لیے اوقات ممنوعہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عین طلوع شمس سے لے کر سورج ایک نیزہ بلند ہونے تک۔ نمبر 2، نصف النہار یعنی استوائے شمس کے وقت، جب سورج دوپہر کے وقت بالکل سر پر آ جائے، یہ بہت ہی مختصر وقت ہے، تاہم فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد نماز نہ پڑھی جائے۔ نمبر 3، عصر کے بعد سورج زرد پڑ جانے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک، سوائے اس دن کی عصر کی نماز کے۔ ناظرین گرامی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو سلیم سے تھے۔ وہ شعر و اشعار میں بہت ہی دلچسپی رکھتے تھے۔ قبیلہ بنو سلیم کے لوگ ان کو بہت ہی معزز مانتے تھے۔ انہوں نے 5 ہجری میں اسلام قبول کیا اور سن 6 ہجری میں سریہ ارینین پیش آیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس وقت ہوا کچھ یوں کہ بنو ارینا اور بنو عقل قبیلے کے 60 اشخاص مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر یہاں ہی رہنے لگے۔ انہی میں سے بہت ہی زیادہ لوگوں کو یہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ ان سب لوگوں کے پیٹ میں پانی بھر گیا۔ جب اس مرض کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو نبی کریم نے ان لوگوں کو قباء کے قریب مقام الذی الحضر میں جانے کا حکم دیا۔ اس جگہ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم نے سوچا کہ شاید وہاں کی آب و ہوا ان کو راس آ جائے، یہ سب تندرست اور توانا ہو جائیں۔ وہاں اونٹوں کی نگرانی کے لیے حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی رکھی تھی۔ انہوں نے نبی کریم کے حکم سے ان لوگوں کو بہت سا دودھ پلایا، جس سے ان کی صحت بہت بہتر ہو گئی۔ یہ لوگ مشرک اور کمینے تھے۔ انہوں نے اپنا کمینہ پن دکھاتے ہوئے وہاں سے 15 اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ جب حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، جس پر انہوں نے حضرت یسار کو پکڑ کر بہت پیٹا اور ان کی آنکھوں اور زبان میں شدید قسم کے کانٹے گار دیے، اور اسی درد اور صدمے سے حضرت یسار کی روح پرواز کر گئی۔ جب اس قصے کے بارے میں نبی کریم کو علم ہوا تو انہوں نے حضرت قذر بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 20 اچھے جنگجو بھیجے۔ ان 20 لوگوں میں حضرت صفوان بھی شامل تھے۔ ان 20 جنگجوؤں نے اونٹ چوروں کو پکڑ کر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کیونکہ ان لوگوں نے بہت گھٹیا حرکت کی تھی، اس لیے نبی کریم نے انہیں معاف نہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ پھر ان سب کی لاشوں کو اٹھا کر حرہ میں پھینک دیا گیا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ مستلق اور اس کے بعد نبی کریم کے ساتھ جتنے بھی غزوات پیش آئے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت امام مالک نے موطا میں بیان کیا ہے کہ حضرت صفوان کی بیوی بہت ہی سخی اور پرہیزگار عورت تھی۔ ایک بار وہ نبی کریم کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت نبی کریم سے لگائی کہ میرا شوہر صفوان مجھے وقت پر نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور جب میں روزے کی حالت میں ہوتی ہوں تو مجھ پر سختی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ میرا شوہر خود نماز دن چڑھے پڑھتا ہے۔ جب حضور نے حضرت صفوان سے ان کی بیوی کی شکایت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہیں، حضرت صفوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔
मेरी बीवी नमाज में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ती हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम नमाज में छोटी सूरत पढ़ा करो। हजूर अकरम ने फरमाया कि आप नमाज में छोटी कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं। इसके बाद हजरत सफवान ने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी जब नफली रोजे रखती है तो मुसलसल रखते ही जाती है, जिसकी वजह से ये मेरी खिदमत अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाती और ना ही हक्के ज़ौजियत अदा कर पाती हैं। इसी वजह से मैं इनको नफली रोजे रखने से मना करता हूँ। हजूर अकरम ने इस पर फरमाया कि बीवी को नफली रोजे अपने खावंद की रजा के बगैर नहीं रखने चाहिए। फिर हजरत सफवान ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने ये बात भी सच कही कि मैं दिन चढ़े नमाज अदा करता हूँ। या रसूल अल्लाह, हम मेहनत कश तबका हैं, हमारे खानदान की ये आदत है कि वो रात के वक्त काफी देर तक जागते हैं, जिस वजह से वो सुबह दिन चढ़े उठते हैं। यही वजह है कि मैं नमाज दिन चढ़े पढ़ता हूँ। इस पर आकाए दो जहां ने फरमाया, ए सफवान, जब तुम सुबह उठते हो तो नमाज हर सूरत में पढ़ लिया करो। जनाब सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर सहाबा में से थे। उनका सूरज चढ़ने पर नमाज पढ़ना तो वाक़तन बाद अज तलू होता था, या मुराद है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ते थे कि सूरज निकलने वाला होता। और इसका सबब उन्होंने बयान किया कि ये गोया खानदानी आदत सी थी कि ये लोग नींद के मतवाले थे, अगर कोई जगाने वाला ना होता तो अज खुद जाग न सकते थे। एक उज़र ये भी बयान हुआ है कि ये लोग रात को देर तक पानी ढूंढते थे और देर से सोने की वजह से सुबह बर वक्त जाग न सकते थे। बहरहाल अगर उज़र माकूल हो तो शरन कबूल है कि सोने वाले पर मुआखजा नहीं। ऐसी सूरत में जब जाग जाए तो फौरन नमाज पढ़े। इसलिए सुबह देर से उठकर नमाज पढ़ने के मामूल को जवाज बनाने पर इस्तदाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये इजाजत तो नबी करीम ने खुद दी थी, जिनको उस किस्म की सूरत हाल में बजरिया वही मतला कर दिया जाता था। इसलिए हजरत सफवान का उज़र तो माकूल समझ लिया गया, लेकिन हम अपने तसाहल को भी इस तरह का माकूल उज़र समझ लें तो इसमें कोई माकूलियत नहीं होगी। हजरत सफवान की वफात के बारे में एक रवायत है कि उनका विसाल एक जजीरे में हुआ जो शमशाद के करीब था और उनको वहां ही दफना दिया गया।